اس وقت کا جو رجیم تھا، اس وقت کے طاقتور لوگ، اس وقت کی سپر پاور، اس وقت کے حکمران جن چیزوں کو دبانا چاہتے تھے، امام حسین کی شہادت انہی کے خلاف تھی. اونلی 50 ایئرز 50 years. تو اسلام کیوں فوت ہو رہا تھا؟ ہاں ہاں، ایسی کیا رسول اللہ کے صحابہ موجود تھے، موجود تھے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھی موجود تھے، موجود تھے، صحابہ کی اولادیں موجود اولادیں تھیں. موجود تھی، بالکل صحیح. تو ان صحابہ کی اولادوں کے ہوتے ہوئے اسلام کو کیا پڑی کہ رسول اللہ کے پورے گھر کو اپنا خون دینا پڑا. خون دینا پڑا. امام حسن علیہ السلام تک خلافت راشدہ 30 سال. رسول اللہ کا فرمان ہے الخلافت بعدی 30 سنتاً ثم تکون ملکا عضودا. اللہ اکبر. میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہی آ جائے گی. آئے ہائے. اگر امام حسین بچ جاتے اور آپ کے بچے بچ جاتے تو دین نہیں بچنا تھا. آئے ہائے. آئے ہائے. آئے ہائے. 40s میں رسول اللہ کی باتیں پرانی ہو گئی. ابھی رسول اللہ کے برتن بھی موجود ہیں، رسول اللہ کے کپڑے بھی موجود ہیں، رسول اللہ کے گھر بھی موجود ہے، رسول اللہ کے اصحاب موجود ہیں، اور رسول اللہ کی اپنی مسجد میں رسول اللہ کی سنتیں پرانی ہو گئی. بڑھنے دیتے امام حسین اس کو آگے. اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. ویورز، ہم اکثر یہ ایک شعر سنتے رہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لیکن ہم شاید اس کو بڑا آرام سے پیار سے کہہ کے آئے گزر جاتے ہیں. ہم حسین کو نہیں سمجھ پاتے کہ کیا ایک صرف شخصیت کا قتل تھا کہ ایک پوری فلسفی کا قتل تھا. مرگ یزید سے کیا مراد ہے؟ کس فلسفی کی موت کی بات ہو رہی ہے؟ اور جو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ ہر کربلا سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ اسی حوالے سے ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے پروفیسر ناصر محمود صاحب کو. آئیے ان کے پاس چلتے ہیں. سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر، یہ شعر تو آپ نے بھی سنایا، میں نے بھی سنا دیا، بہت سارا ہوا، لیکن اس کی ایسنس کے بارے میں آج آپ کو زحمت دی ہے کہ کچھ بتائیں کہ یہ حسینیت کا جو فلسفہ ہے وہ کیا تھا، اور کس طرح سے اس کو پھر سنب کرنے کی آج تک کوشش کی جا رہی ہے، اور ہر کربلا، ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت آپ نے کویسچن سے پروگرام کا آغاز کیا، اور یہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. یہ کویسچن ہوگا تو جواب نکلے گا، اللہ اکبر. یہ کویسچن رہے گا تو کہیں نہ کہیں سے جواب نکلے گا. دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے. امام حسین علیہ السلام نے کوئی چھوٹی قربانی دی؟ اللہ اکبر. اتنی بڑی قربانی، اپنا پورا گھرانہ، اپنے دوست احباب، اور پتہ ہے کہ یہ جو سامنے اتنا بڑا لشکر کھڑا ہے اس سے جیتنا بظاہر جسے دنیا میں جیتنا کہتے ہیں وہ پاسبل ہی نہیں. پتہ ہے کہ نکلنے سے پہلے ہی پتہ. واہ واہ واہ. یہ سارے ختم ہو جائیں گے. پھر اب امام حسین علیہ السلام، میں ایک جملہ شروع میں بول دوں، ان سے بڑا زیرک کوئی نہیں، ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ کھیلنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک چوسنے والے، آقا دو جہاں کے سینے پر کھیلنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے لیے سجدے طویل کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے لیے اپنا منبر چھوڑا. لکھ لیں، موٹے مارکر سے لکھ کر رکھ لیں، آپ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں تھا. یہ بات آگے آئے گی، اس کی امپورٹنس ہے، اس لیے میں نے کہا بار بار کہہ رہا ہوں لکھ لیں. لوگوں نے سمجھایا، بڑے بڑے نام ہیں، اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ان سے راضی ہو، انہوں نے سمجھایا اپنی عقل کے مطابق، مگر جو امام حسین علیہ السلام سمجھ رہے تھے وہ کچھ چیز اور تھی. امام حسین علیہ السلام کیوں نہیں روک سکے اتنے ہمدردوں کے بتانے کے باوجود؟ دیکھیں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایسی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور خاص طور سوری بات کاٹ رہا ہوں کہ حج کے دوران، حج کے موقع پہ حج چھوڑ کے کیا ایسی بات تھی؟ کون سی ایسی بات؟ یہ ایک الگ پوری فلسفی ہے، بہت بڑی فلسفی ہے. یہ جو ایک پوائنٹ دیکھیں نا، اتنے لوگ روک رہے ہیں اور سارے ہمدرد ہیں، مہربان ہیں، تو کیا اچھا جب بہت سارے لوگ کتابیں لکھتے ہیں تو ان کا انداز یہ ہے، نظر یہ آتا ہے معاذ اللہ کیا امام حسین ضدی تھے؟ کیا امام حسین علیہ السلام 56 ایئرز ایج کوئی چھوٹی سی عمر نہیں تھی، ایک اچھی ایج ہے جس میں انسان ڈیسیژن لیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے. میں اس سارے مذہبی جو دلائل ہیں
ایک بار اگر ان کو ایک طرف صرف نظر بھی کر لوں کہ رسول اللہ نے خواب میں دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبریں دی، نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بچپن میں بتا دیا کہ یہ ہوگا، وہ سارے دلائل ایک وقت ایک طرف رکھتے ہوئے ہم آج آ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اوپر کہ کیا گزری تھی، امام پر کیا مشکل تھی کہ آپ نے سوچا نہیں رکا جا سکتا، نہیں رکا جا سکتا. اللہ اکبر. یا امام حسین علیہ السلام کے سامنے کتنی بڑی ایک مصیبت تھی کہ اگر میں رک جاؤں گا تو کیا اس سے بڑا نقصان ہو جائے گا، مجھے اپنی جان ہر صورت قربان کرنی ہی ہے، مجھے اپنے بچوں کو قربان کرنا ہے، مجھے اپنے گھر کو قربان کرنا ہے، مجھے اپنے ساتھیوں کے خون سے ایک دیوار کھڑی کرنی ہے ان بدعات کے سامنے، ان برائیوں کے سامنے جو میرے نانا کے دین پر غالب آنے لگی. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو سمجھانا آج کے دور میں عرفان صاحب بہت ضروری ہے. بہت ضروری. ورنہ جو آج ہمارا محراب و منبر کر رہا ہے وہ عجیب و غریب کہانی سناتا ہے، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، انہوں نے کہا آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. نظریہ آتا ہے امام حسین علیہ السلام کو ناسمجھ تھے. استغفر اللہ. نہیں، بالکل صحیح. امام حسین علیہ السلام جس ایک پولیٹیکل ان کی جہاں پہ نظر تھی وہ تو کسی اور کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی جو وہ دیکھ رہے تھے. کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. اب وہ تھا کیا، وہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے. آج جب یہ دیکھیں گے امام حسین کیا دیکھ رہے تھے، یقین جانے وہ جو امام حسین دیکھ رہے تھے وہ چیزیں تھیں جو کتابوں میں نہیں آ سکتی، سمجھ نہیں سکتے. اس وقت کا سن لیں، اس وقت کا جو رجیم تھا، اس وقت کے طاقتور لوگ، اس وقت کی سپر پاور، اس وقت کے حکمران جن چیزوں کو دبانا چاہتے تھے، امام حسین کی شہادت انہی کے خلاف تھی، اسی کو ہائی لائٹ کر رہے. آج جب ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک چھوٹا سا واقعہ نظر آنے لگ جاتا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ یا مانے نہیں تو بس شہید ہو گئے، فلاں صحابی نے روکا تھا رک جاتے تو بچ جاتے، فلاں نے روکا تھا رک جاتے تو بچ جاتے. یار نہ جاتے کیا ہوتا، بچے تھے اتنے تو ایسے کر لیتے. جب یہ کہانی اس انداز میں آتی ہے اور حقائق سے ہم صرف نظر کرتے ہیں، اور یہ حقائق سے صرف نظر کرتے بھی کچھ خاص لوگوں کو بچانے کے لیے ہیں. میں بھی بچا جاؤں گا، نہیں لیتا نام، ٹھیک ہے، لیکن حقائق تو سامنے آئیں گے نا، نہیں پتا کیا حقائق تو سامنے آئیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں تاریخ کی طرف نہ آئیں کتب حدیث کی طرف. آج میرا اور آپ کا جو ٹاپک ہے، ہر کربلا کیوں آتی ہے، بار بار کربلا کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اور ہمیشہ کربلا سے ہی اسلام زندہ کیوں ہوتا ہے. یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کو بھی صرف 50 سال گزرے تھے. بالکل صحیح. اونلی 50 ایئرز. تو اسلام کیوں فوت ہو رہا تھا؟ رسول اللہ کے صحابہ موجود تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی موجود تھے، صحابہ کی اولادیں موجود تھیں. بالکل صحیح. تو ان صحابہ کی اولادوں کے ہوتے ہوئے اسلام کو کیا پڑی کہ رسول اللہ کے پورے گھر کو اپنا خون دینا پڑا. اس چیز کو سمجھنے کے لیے ان حالات و واقعات میں سے کچھ جو کتابوں میں کسی نہ کسی طرح جگہ پا گئی چیزیں، جو کتابوں میں چیزیں جگہ پا گئیں. آسان نہیں تھا. دیکھیں کوئی بھی ہارڈ سٹیٹ ہو اس کے خلاف آپ نہیں لکھ سکتے، پوری دنیا میں نہیں لکھ سکتے. آپ دنیا بھر کی حکومتوں کو دیکھیں، جو حکومت ہے آج اتنے زیادہ ذرائع وسائل ہونے کے باوجود جس چیز کو وہ چھپانا چاہتے ہیں کوئی اسے نکال نہیں سکتا. بالکل ایسے ہی. اتنے اخبارات ہیں، اتنی کتابیں ہیں، اتنے میڈیمز ہیں، اتنا میڈیا ہے، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جس کو کوئی سٹیٹ چاہے کہ نہیں باہر آئے گا، تو نہیں آئے گا. تو امام حسین علیہ السلام جو چیزیں دیکھ رہے تھے وہ ساری وہی تھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے خلاف بہت بڑی سازش ہو چکی تھی. آپ دیکھیں جب خلافت راشدہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی، امام حسن علیہ السلام تک خلافت راشدہ 30 سال. رسول اللہ کا فرمان ہے الخلافت بعدی 30 سنۃ ثم تکون ملکا عضودا. میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہی آ جائے گی. کاٹ کھانے والی، ملک عضود. یہ جب ملک آیا تو ہوا کیا؟ دیکھیں نا، خلافت راشدہ جب ختم ہوئی، ملک عدود شروع ہوا، تو ان میں کوئی فرق بھی تو ہوگا نا. بالکل فرق ہے تو تبھی تو نام ڈیفرنٹ ہے. بالکل صحیح. دو الگ نام ہے، سمجھنا چاہیے. وہ کیا چیز تھی جو خلافت راشدہ میں تھی جو اب حکومت جو حکمرانی آ گئی، ملوکیت آ گئی، اس میں نہیں ہے. جو اس چیز کے لیے امام حسین علیہ السلام کا قربان ہو جانا بہت ضروری تھا. اگر امام حسین بچ جاتے اور آپ کے بچے بچ جاتے تو دین نہیں بچنا تھا. دو چیزیں نا، اگر امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا اس بیس پر
کہ اگر میں یا میرے بچے بچ گئے ہوں، تو دین نہیں بچے گا. دین نہیں بچے گا. امام اوہ، حسین علیہ السلام کے سامنے کیا چیزیں تھی؟ دکھ ہے. یہ ساری دکھی چیزیں ہیں لیکن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ ایک چھوٹی سی موقع ہے سر، جی موقع ہاں ضروری آپ ہے. ایک ایسی چھوٹی سی چیز دیکھ لیں. میں آپ کے سامنے امام بخاری کے ایک حدیث رکھ دیتا ہوں. امام بخاری نے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا. بخاری کے پاس متعدد بار ہے، 2 3 4 بار یہ حدیث میں نے اللہ. بخاری میں دیکھی. باب العیدین میں آتی ہے، عید الاضحیٰ کے باب میں. جس کا دل کرے اس کو کھول کر دیکھ لے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے گیا، عید کی نماز پڑھنے. مروان مدینہ کا گورنر تھا. یہ دور حضرت معاویہ کا دور ہے. بالکل بالکل. صحابی ہیں جی حکومت جی پر بیٹھے ہوئے، نیچے بھی صحابہ ہیں. ابو ہاں جی سعید خدری خود زندہ ہیں جی جی اور صحابہ کی اولادیں ہیں. بالکل صحیح. تابعین دین چل تو رہے ہیں، اپنے پورے تابعین چل جوبن پر رہے ہیں. ہونا ہاں چاہیے جی نا. بالکل صحیح، بالکل مسجد صحیح. میں گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے پہلے تو جا کے عیدگاہ میں جو چیز دیکھی کہ عیدگاہ میں یہ شخص سیدھا جا کے ممبر پر کھڑا ہو گیا. انہوں نے اس کو پکڑ لیا، انہوں نے اس کا کپڑا کھینچا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے کہا رسول اللہ ایسے نہیں کرتے تھے. میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ عیدیں پڑھی، میں نے حضرت ابوبکر کے ساتھ اللہ عیدیں پڑھی، میں نے حضرت عمر کے ساتھ عیدیں پڑھی. وہ ایسے نہیں کرتے نہیں تھے. کرتے تھے. وہ سیدھے مصلی پر آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، پھر ممبر پر پھر جاتے تھے. ممبر اللہ ممبر ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ اللہ آپ کھڑے ہو کر کھڑے ہو کے مصلی پر کھڑے مسلح ہو کے پہ خطاب کرتے خطاب تھے. کرتے تھے. نہیں منگوایا رسول اللہ نے ممبر. آئے ہائے آئے ہائے. اس نے کہا یہ حدیث کے الفاظ دل پر پتھر رکھ کر سنیں. اس نے کہا وہ باتیں پرانی ہو گئی. ابھی رسول اللہ کو صرف 50 سال بھی نہیں 50 ہوئے. سال 50 سال تو کربلا کو اس ہوئے. میں یہ اس سے پہلے کی یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں. 40s میں رسول اللہ کی باتیں پرانی ہو گئی. ابھی رسول اللہ کے برتن بھی موجود ہیں، رسول آئے اللہ کے ہائے کپڑے بھی آئے موجود ہائے. ہیں، رسول اللہ کے گھر بھی موجود ہے، رسول اللہ کے اصحاب موجود اصحاب ہیں. موجود ہیں. اور رسول اللہ کی اپنی مسجد میں رسول اللہ کی سنتیں پرانی سنتیں ہو گئی. پرانی ہو گئی. اوئے ہوئے ہوئے. بڑھنے دیتے امام حسین اس کو آگے.